کی ہو، ہڈی چاہے زندے کی ہو یا مردے کی ہو، ہڈی پاک ہے۔ اور جب ہڈی پاک ہے، پانی پہلے سے پاک تھا اور چونچ پانی کے ساتھ مل گیا تو ملاقات طاہر بطاہر ہوا، اور ملاقات طاہر بطاہر طاہر، طاہر کے ساتھ طاہر کی ملاقات، یہ پاک ہوتا ہے، نجس نہیں۔ اس لیے پاک سے پاک کے ساتھ مل گئی ہے تو ناپاک کیسے ہو گئی؟ ہاں، اور جو جانور میں جو درندے ہیں، چیڑ پاڑ والے ہیں، وہ تو زبان سے پیتے ہیں، اور لعاب زبان پر ہوتی ہے ان کی، منہ میں لعاب ہوتا ہے ان کا، وہ ان کے چونچ نہیں ہوتے، لہذا ان کا جھوٹا تو ناپاک ہے لعاب کے مل جانے کی وجہ سے، لیکن یہ تو چونچ سے پیتے ہیں، اس لیے ان کا جھوٹا۔ اس لیے قیاس خفی کا تقاضا یہ ہے کہ شکاری پرندوں کا جھوٹا پاک ہو، اور قیاس جلی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا جھوٹا پاک نہ ہو۔ لہذا ہم نے قیاس خفی کو اچھا سمجھا، اور قیاس خفی کو اچھا سمجھتے ہوئے اس پر عمل کیا گیا، اور شکاری پرندے کے جھوٹے کو پاک سمجھا گیا کہ یہ پاک ہے، اور قیاس کو ترک کیا گیا، قیاس کو ترک کیا گیا۔ شارح کہتے ہیں اس میں تو کوئی پوشیدگی نہیں ہے کہ یہ جو استحسان بالاثر ہے، جو استحسان بالاجماع ہے، اور جو استحسان بالضرورت ہے، یہ تینوں قیاس جلی پر مقدم ہے، اس میں تو کوئی پوشیدگی نہیں ہے۔ صرف پوشیدگی ہے قیاس خفی میں کہ آیا قیاس خفی قیاس جلی پر مقدم ہے یا نہیں ہے۔ تو چونکہ اس میں تھوڑا سی پوشیدگی اور خفا آ گئی ہے، باقی پہلے تین قسموں میں کوئی پوشیدگی نہیں، اس لیے مصنف شارح کہتے ہیں مصنف نے قیاس خفی کے تقدیم یا عدم تقدیم کے بارے میں ایک قاعدہ بیان کیا، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ جس قاعدے سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ کہاں قیاس خفی مقدم ہے قیاس پر جلی پر، اور کہاں قیاس جلی مقدم ہوتی ہے قیاس خفی پر۔ قاعدہ یہ ہے کہ قیاس جلی میں جو علت جس وصف کو ہم علت مانتے ہیں، تو علت کا علت ہونا یہ اثر سے ظاہر ہوتا ہے نا۔ علت تبھی بنتی ہے جب اس کا اثر ظاہر ہو، مؤثر ہو، جس کے بارے میں گزر چکا کہ وہ صالح اور عادل ہو۔ تو علت کا علت ہونا اثر کی وجہ سے ہے، یعنی علت کا دار و مدار اس کے مؤثر ہونے پر ہے، نہ کہ دوران پر، جیسے کہ اہل طرد کا نظریہ تھا جو علت طردیہ کے قائل تھے، دوران الحکم مع العلت وجوداً وعدماً، علت پایا جائے گا، حکم علت پائی جائے گی، حکم موجود ہوگا، پایا جائے گا، اور اگر علت نہ ہوگی تو حکم بھی نہ ہوگا۔ تو علت کے پائے جانے سے حکم کے پائے جانے کا حکم لگانا، اور عدم علت سے عدم حکم کا حکم لگانا، یہ اہل طرد کا نظریہ تھا، اہل طرد کا سوچ تھا، جیسے بعض شوافق قائل اس کے، یہ ہے دوران تو علت کا دار و مدار دوران الحکم پر نہیں ہے، دوران العلت نہیں ہے، وہ دور کے ساتھ دوران کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ علت ہونا اس کا دار و مدار یہ اثر مؤثر ہونے پر ہے، نہ کہ دوران پر۔ جب علت میں اعتبار اثر کا ہے کہ یہ علت مؤثر ہے اور یہ علت مؤثر نہیں ہے، اس لیے ہم دیکھیں گے کہ قیاس خفی اور قیاس جلی، ان میں اثر کس کا زیادہ ہے، اثر میں کون سا قوی ہے، قیاس جلی کا اثر قوی ہے یا قیاس خفی کا اثر قوی ہے؟ جس کا اثر قوی ہوگا وہ مقدم ہوگا دوسرے پر، وہ مقدم ہوگا۔ اگر قیاس خفی کا اثر قوی ہوگا تو قیاس جلی پر مقدم ہے، اور اگر قیاس جلی کا اثر قوی ہوگا تو پھر یہ قیاس جلی قیاس خفی پر کیا ہوگا، مقدم ہوگا۔ تو تقدیم کا پیمانہ اور معیار اور ضابطہ وہ اثر ہے کہ علت کہاں مؤثر ہے، لہذا جو قیاس مؤثر ہوگا، اس کا اثر قوی ہوگا، وہ مقدم ہوگا۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں کہ قیاس پر وہ استحسان مقدم ہوگا کہ جس کا اثر قوی ہو، کہ جس استحسان کا اثر قوی ہو۔
لہذا تقدیم کا دار و مدار قوت اثر پر آ گئی، قوت اثر پر آ گئی۔ تقدیم کا دار و مدار ظاہر اور خفی ہونے پر نہیں ہے، یہ قیاس جلی ہے، ظاہر ہے، وہ قیاس خفی ہے۔ تو تقدیم اور تاخیر کا دار و مدار جلی اور خفی ہونا نہیں، ظاہر اور پوشیدہ ہونا نہیں، بلکہ اثر کے قوی ہونا اور اثر کے ضعیف ہونے پر ہے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں بس اوقات ایسے ایک چیز ہوتی ہے کہ ہوتی ظاہر ہے لیکن اثر ضعیف ہوتا ہے ان کا، اور بس اوقات ایک چیز ہوتی خفی ہے لیکن اس کا اثر قوی ہوتا ہے، اس کا اثر قوی ہوتا ہے۔ جیسے کہ دنیا ہے، دنیا ظاہر ہے، دنیا ظاہر ہے لیکن اس کا اثر یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ یہ فانی ہے، اس لیے کہ یہ دکھ درد سے بری ہوئی ہے، تکالیف سے بری ہوئی ہے، خوشیاں کم اور دکھ درد زیادہ ہے۔ جبکہ آخرت عقبہ، آخرت وہ خفی ہے لیکن اس کا اثر قوی ہے، اس لیے کہ وہاں حیات ابدی ہے، زندگی ہمیشہ کے لیے، مزے ہمیشہ کے لیے ہے، مزے ہمیشہ کے لیے، نہ جمعرات کا انتظار کرنا پڑے اور نہ سردی کے بڑھنے کا انتظار ہو کہ درمیانے ہفتے میں بھاگ جائے، اور نہ وہاں جانے کے بعد دیکھیں راستے بند ہو، ایسا بھی نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس لیے وہ وہاں دکھ درد ہے ہی نہیں، ہمیشہ کے مزے ہیں۔ تو آخرت عقبہ مخفی ہونے کے باوجود اس کا اثر کیا ہے؟ قوی ہے۔ آخرت بہتر ہے کس سے؟ دنیا سے۔ معلوم ہوا کسی شے کے مقدم اور مؤخر ہونا، اچھا اور برا ہونے میں پوشیدگی ظاہر اور خفا کا کوئی اعتبار نہیں، اس پر اس کا دار و مدار نہیں، بلکہ اثر کے قوی اور ضعیف ہونے پر اس کا دار و مدار ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے قیاس کا استحسان مقدم ہے یا قیاس مقدم ہے، تو اس کا دار و مدار قوت اثر پر ہے، قوت اثر پر۔ یاد رکھنا قیاس جلی، قیاس اور قیاس خفی کو تعبیر کیا استحسان سے، ٹھیک ہے، استحسان۔ تو قیاس کا ایک اثر اس کا ظاہر ہے اور ایک قیاس کا اثر باطن ہے۔ قیاس کا اثر ظاہر اور اثر ظاہری اور اثر باطنی، اور ایک استحسان کا اثر، قیاس خفی کا اثر ظاہر اور اثر باطن، ظاہری اثر اور باطنی اثر۔ کیا کریں؟ کل آپ آؤ گے؟ دیکھو کتاب میں وہ بھی پھر صاحب ہے نا، موڈ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں، سوا بتایا تو سوا پہ آیا کرو، دیکھو کتاب میں ٹائم ہے، آپ کی گھڑی آ گئی، دیکھو۔ وَلَمَّا كَانَ هَذَا تَارَةً عَلَى سَبِيلِ الْقِيَاسِ الْجَلِي، پھر جب یہ تعدیہ کبھی کبھی قیاس جلی کے طریقے پر ہوتا ہے، وَتَارَةً اور کبھی کبھی عَلَى سَبِيلِ الْاِسْتِحْسَانِ استحسان کے طریقے پر ہوتا ہے، اور استحسان کی تعریف یہ هو الدلیل، وہ ایک ایسی دلیل ہوتی ہے، ایسی دلیل ہے الذي يعارض القياس الجلیہ، جو قیاس جلی کے معارض ہوتی ہے۔ اشار الی بیانہ، اس کے بیان کی طرف شارح کہتے ہیں مصنف نے اشارہ کیا بقولہ، اپنے اس قول سے، والاستحسان یکون بالاثر، استحسان یہ اثر سے ہوتی ہے، والاجماع اور اجماع سے ہوتی ہے، والضرورت اور ضرورت سے ہوتی ہے، والقیاس الخفی اور قیاس خفی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی ان القیاس الجلی یقتضی شیئا، قیاس جلی ایک شے کا تقاضا کرتی ہے، والاثر والاجماع والضرورت والقیاس الخفی، اور اثر، اجماع، ضرورت اور قیاس خفی یقتضی یہ تقاضا کرتی ہے ما اس چیز کا، یضادہ کہ جو اس شے کی متضاد ہوتی ہے، منافی ہوتی ہے،
فیترک العمل بالقیاس، اس لیے قیاس پر عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ویصار الی الاستحسان، اور رجوع کیا جاتا ہے استحسان کی طرف۔ فیبین نظیر کل واحد، اس لیے شارح کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ ہر ایک کی مثال کو بیان کرتے ہیں۔ ویقول، اور کہتے ہیں کالسلم، جیسے کہ سلم ہے، مثال للاستحسان بالاثر، یہ استحسان بالاثر کی مثال ہے۔ فإن القیاس یأبی جوازہ، اس لیے کہ قیاس اس کے جائز ہونے کا انکار کرتا ہے۔ کیوں؟ لأنہ بیع المعدوم، اس لیے کہ یہ معدوم کی بے ہے۔ ولیکن جوزناہ، لیکن ہم نے اس کو جائز قرار دیا بالاثر، اثر کی وجہ سے، حدیث کی وجہ سے۔ وہو قول علیہ السلام، وہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، من اسلم منکم، تم میں سے جو بے سلم کرنا چاہے، فلیسلم فی کیل معلوم ووزن معلوم الی اجل معلوم، تو اسے چاہیے کہ معلوم کیل اور معلوم وزن اور معلوم مدت تک بے سلم کر لے۔ والاستثناء، اور استثناء ہے، مثال للاستحسان بالاجماع، یہ استحسان بالاجماع کی مثال ہے۔ وہو، اور وہ یہ کہ ان یأمر انسانا، وہ یہ کہ وہ کسی دوسرے انسان کو حکم دے، مثلا مثال کے طور پر بأن یخرج له خفا، کہ وہ اس کے لیے ایک موزے کو سی لے، بکذا، اتنے کا، وبین صفتہ، اور اس کی صفت کو بیان کرے، ومقدار، اور اس کی مقدار کو بیان کر لے، ولم یذکر له اجلا، اور اس کے لیے مدت کو ذکر نہ کرے۔ فإن القیاس یقتضی، اس لیے کہ قیاس تقاضا کرتا ہے، ان لا یجوز، کہ یہ جائز نہ ہو، لأنہ بیع المعدوم، اس لیے کہ معدوم کی بے ہے۔ ولکننا ترکنا، لیکن ہم نے اس قیاس کو چھوڑ دیا، واستحسننا جوازہ بالاجماع لتعامل الناس فیہ، اس میں اس استثناء میں لوگوں کے تعامل کی اجماع کی وجہ سے ہم نے اس کے جواز کو اچھا سمجھا۔ وَإِن ذَكَرَ لَهُ أَجَلًا، شارح کہتے ہیں اگر اس کے لیے مدت کو ذکر کر دے، يَكُونُ سَلَمًا، تو یہ بے سلم ہو جائے گی۔ وَتَطْهِيرِ الْأَوَانِ، اور برتنوں کا پاک کرنا، مثال للاستحسان بالضرورت، یہ مثال ہے استحسان بالضرورت کی۔ فإن القیاس یقتضی عدم تطہرها، اس لیے کہ قیاس اس کے عدم تطہر کا تقاضا کرتا ہے، پاک نہ ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اذا تنجست، جب یہ نجس ہو جائے، لأنہ، اس لیے کہ لا يمكن عصرها، اس لیے کہ اس کا نچوڑنا یہ ممکن نہیں، حتی تخرج منها النجاست، تاکہ اس سے نجاست نکل جائے، اس لیے کہ کپڑے کی طرح اس کو نچوڑنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن استحسننا فی تطہیرها، لیکن ہم نے اس کے پاک ہونے کو اچھا سمجھا، لضرورت الابتلاء، ابتلاء کی ضرورت کی وجہ سے، ابتلاء عام ہے، لوگ عام طور پر اس میں مبتلا ہے، ابتلاء عام کی ضرورت کی وجہ سے، بہا، اس میں، والحرج فی تنجسها، اور اس کے نجس قرار دینے میں حرج کی وجہ سے، اس کے پاک کرنے کو یا پاک ہونے کو ہم نے اس کا اچھا سمجھا۔ وطہارت سور السباع الطیر، اور شکاری پرندے کے جوٹے کے پاک ہونے کی طرح، مثال للاستحسان بالقیاس الخفی، یہ مثال ہے کہ استحسان بالقیاس خفی کی۔ فإن القیاس الجلی یقتضی نجاستہ، اس لیے کہ قیاس جلی اس کے نجس ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ لأن لحمہ حرام، اس لیے کہ اس کا گوشت حرام ہے۔ والسور متولد منہ، اور سور اس گوشت سے پیدا ہوتا ہے۔ کسور السباع البہائم، شکاری جانوروں کے جوٹے کی طرح۔ لیکن استحسننا لطہارتہ بالقیاس الخفی، لیکن قیاس خفی پر قیاس کرتے ہوئے ہم نے اس کے پاک ہونے کو اچھا سمجھا۔ وہ ہوا، اور وہ قیاس خفی یہ ہے، انہ انما تأکل بالمنقار، کہ یہ تو چونچ سے کاتی ہے۔ وہ ہوا عظم طاہر، اور وہ ایک پاک ہڈی ہے، من الحی والمیت، زندہ کی اور مردے کی، بخلاف السباع البہائم، برخلاف شکاری جانوروں کے، لأنها تأکل بلسانها، اس لیے کہ وہ اپنی زبانوں سے کھاتے ہیں یا پیتے ہیں۔ فیختلط لعابها النجس، اس لیے اس کا نجس ناپاک لعاب مل جاتا ہے، بالماء، پانی کے ساتھ۔ ثم لا خفاء، پھر اس میں کوئی پوشیدگی نہیں، ان الاقسام الثلاثة الاولى، پہلی تین اقسام جو ہے،
مقدمۃ علی القیاس، ان کو آگے کیا گیا ہے قیاس پر، ان کو مقدم کیا گیا۔ وانما الاشتباہ فی تقدیم القیاس الجلی علی الخفی، البتہ اشتباہ ہے قیاس جلی کو قیاس خفی پر آگے کرنے میں، وبالعکس اور اس کے برعکس کرنے میں۔ فارادہ، تو شارح کہتے ہیں مصنف نے یہ چاہا ان یبین ضابطۃً کہ ایک ضابطہ بیان کرے، لیعلم بہا تاکہ اس سے معلوم ہو، تقدیم احدہما علی الآخر، ان میں سے ایک کو دوسرے پر مقدم کرنا معلوم ہو جائے۔ فقال، فرمایا ولما صارت العلت عندنا علتا بالاثر، جب علت کا علت ہونا ہمارے نزدیک یہ اس کے اثر کی وجہ سے ہے، لا بدورانہا، نہ کہ اس کے دوران کی وجہ سے، کما تقولہ الشافعیۃ من اہل الطرد، جیسے کہ اہل طرد میں سے شافعیہ کا قول ہے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں قدمنا علی القیاس الاستحسان، تو ہم نے قیاس پر مقدم کیا اس استحسان کو، الذی هو قیاس الخفی، کہ جو کہ قیاس خفی ہے۔ کب مقدم کیا؟ اذا قوی اثرہ، کہ جب اس کا اثر قوی ہو، لأن المدار علی قوت التاثیر وضعفہ، اس لیے کہ اس کا دار و مدار، علت کے علت ہونے کا دار و مدار یہ تاثیر کے قوی ہونے پر ہے، اس لیے کہ تقدیم کا دار و مدار یہ اثر کے قوی ہونے پر ہے اور اس کے ضعف پر ہے، لا علی الظہور والخفاء، نہ کہ اس کے ظاہر اور پوشیدہ ہونے پر۔ فإن الدنیا ظاہرۃ والعقبہ باطنۃ، اس لیے کہ دنیا ظاہر ہے اور آخرت باطن ہے، پوشیدہ ہے۔ لکنھا ترجحت علی الدنیا بقوت اثرھا، لیکن یہ عقبہ آخرت یہ دنیا پر راجح ہو گئی اپنے اثر کی قوت کی وجہ سے، من حیث الدوام والصفاء، دائمی اور صفا کے اعتبار سے۔ وامثلتہ کثیرۃ، اس کی مثالیں بہت زیادہ ہے، منہا سور السباع، اس کی مثالیں بہت زیادہ ہے کہ جس میں قیاس خفی کو قیاس جلی پر مقدم کیا گیا ہے۔ اور ایک منہا ان میں سے سور السباع الطیر المذکور، مذکورہ پرندوں کے شکاری پرندوں کا جھوٹا بھی ہے، آنفاً جو ابھی گزرا۔ فإن الاستحسان فیہ قوی الاثر، اس لیے کہ استحسان اس میں وہ قوی الاثر ہے، اس کا اثر قوی ہے۔ ولذا یقدم علی القیاس، اس وجہ سے ان کو قیاس پر مقدم کیا جائے گا، کما حررت، جیسے کہ میں نے اس کو تحریر کیا۔ باقی انشاءاللہ پھر ہو جائے گا، حاضر لگاؤ اور تکرار صرف سب کی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔